الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس وقال تعالی لکل امۃ اجل وقال تعالی ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، یوم جمہوریہ بھی ہے، مخلوط مجمع بھی ہے. اس وقت پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے ملک میں کچھ وہ اہم نکات اور پہلو ہیں جو بہت دو ٹوک انداز میں ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے، اور ہمارے اکابر مختلف اسٹیجوں پر مختلف مجالس میں اس کو دہراتے ہی رہتے ہیں. سب سے پہلی بات اور نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال یہ دینی زوال کی دلیل نہیں ہے، خدمات دین کے زوال کا سبب نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پر تاریخ دعوت و عزیمت میں حضرت نے ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اس پہلو کو لکھا کہ جو دور مسلمانوں کے سیاسی زوال کا رہا وہ دور دینی خدمات کے عروج کا رہا. اس کی دو مثالیں زمان نبوت اور خیر القرون کو چھوڑ کر دو مثالیں دی جا سکتی ہے. ایک تو فتنہ اکبری جو موجودہ حکومت سے بھی زیادہ خطرناک تھا. یہاں پر صرف نیو تعلیمی پالیسی ہے، یہاں پر صرف ہندو راشٹر کے عزائم ہیں، اور وہاں دین الہی ایجاد کر دیا گیا، خنزیر کو حلال کر دیا گیا، شراب کی فروخت عام ہونے لگی، سجدہ بادشاہ کو کیا جاتا تھا، اور جو کچھ بھی تفصیلات ہے. اتنے زبردست دین الہی کے ایجاد اور دوسرے ہزارے کے لیے دوسرا مذہب چاہیے. الف اول ختم ہو چکا ہے، الف ثانی شروع ہو رہا ہے. اب اس دوسرے ہزارے کے لیے دین محمدی نہیں چلے گا، دین اکبری ہی چلے گا. پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں ہوا، علماء سو کے ذریعے سے، ظاہری دینداری رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے، نہایت ذہین طبقے کے ذریعے سے، نام نہاد مسلمانوں کے ذریعے سے بل پاس ہوا. تو سیاسی زوال کا دور، اور اسی زمانے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زمینی سطح پر ٹھوس طریقے سے افراد سازی کرتے ہوئے، خلفاء کا جال پھیلاتے ہوئے، براہ راست مسلح پرتشدد مار دھاڑ کے بغیر وہ تبدیلی حضرت نے لائی کہ چوتھی نسل اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جن کو بعض علماء عرب خلیفہ راشد کی طرح قرار دیا کرتے تھے. تو سیاسی زوال دینی خدمات کے زوال کا ذریعہ نہیں ہے.
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی اور ان کے نااہل بچوں کے اندر استعداد نہیں تھی سلطنت کے سنبھالنے کی۔ سیاسی انتشار تھا، مراٹھوں کے حملے ہو رہے تھے، خود حضرت شاہ ولی اللہ پر زبردست قسم کی سختیاں ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ننگے پیر کئی بستیاں بھاگنا پڑا، لیکن وہی دور جو سیاسی انتشار کا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے نے قرآن کو پھیلایا، ترجمے لکھے، فارسی میں، اردو میں، حدیث کی ترویج دی، نصاب و نظام کو مکمل بدلا۔ یورپ کے اقلیت پسند مفکرین پیدا ہو رہے تھے، اور بقول سجاد صاحب کے ایسا لگتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ ایک ایک مغربی مفکر کی کتاب کو پڑھ کر حجت اللہ البالغہ میں ایک ایک اس کی غلط فکر کا جواب لکھ رہے ہیں۔ اسرار شریعت، اسلام کا مضبوط استدلالی، منطقی اور عقل اور روح کے تقاضے، تمدنی زندگی، بین الاقوامی تعلقات، ان سب موضوعات پر، معیشت پر، سیاست پر، سماج پر حضرت لکھ رہے ہیں، ہر طبقے کو امت کے متوجہ کر رہے ہیں۔ شیعیت کی کمر توڑی گئی، خلفاء اور شاگردوں کا جال پھیلایا گیا، وہی تسلسل ہے علماء دیوبند کا، اور آگے وہی تسلسل ہے باقی پیدا ہونے والی جماعتوں کا۔ دوسری بات جو اس موقع پر ہم سب کو سمجھنا ہے کہ اسلام کے لیے حالات کب نہیں رہے۔ ہر زندہ انسان پر چیلنجز آتے ہیں، مردہ کے لیے چیلنجز نہیں آتے ہیں۔ دور نبوت سے لے کر موجودہ دور تک حالات اسلام پر ہی آئیں گے، کیونکہ اسلام ہی مستقل اور مکمل مذہب ہے، تنہا یہی مذہب ہے جو دوسرے کسی مذہب میں انضمام کو قبول کرنا نہیں چاہتا، استقلال کو چاہتا ہے۔ ہمارے وطن میں بہت سارے مذہب والے ہیں، ایک کروڑ خدا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر ہے، اور ان سے کہہ دیا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، ٹھیک ہے، مریم کی مورتی بھی رکھ لو، ٹھیک ہے، انضمام ان کے لیے آسان ہے۔ لیکن اسلام اپنے استقلال کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی میں دوسرے کے ساتھ انضمام کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اور مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہمیشہ مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ تیسری بات جو بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، ذہن و دماغ کو صاف کرنے کی ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، حالات بگڑ چکے ہیں، حالات بگڑ چکے ہیں۔ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں، اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہمیں بگڑا ہوا بتلایا جا رہا ہے، اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ترکی میں بگڑے تھے، جتنا اب رشیا کے 14 ملکوں میں بگڑے ہوئے ہیں۔ مکاتب پر پابندی، مدارس پر پابندی، اتنی تنگی میں ہم نہیں ہیں جتنی تنگی میں تنزانیہ کے لوگ ایک وقت کا کھانا کھا کر نہ تہجد چھوڑتے ہیں نہ تحیۃ الوضو چھوڑتے ہیں، اتنی تنگی میں نہیں ہے جتنے صومالیہ کے لوگ ہیں، جنگلوں میں جھوپڑیوں میں کوئلے سے لکڑی کی تختی پر لکھ کے حفظ کرتے ہیں۔ ہم اتنی تنگی میں نہیں ہیں جتنی موریتانیہ کے لوگ ہیں، جن کا چرچا پورے دنیا کے اندر آج ان کے علم کا شہرہ چل رہا ہے۔ علماء شناقطہ اور شنقیطی علماء جو موریتانیہ کے رہنے والے ہیں،
جہاں کے ریگستانوں کے اندر آدمی گرما کے موسم میں رہ نہیں سکتا ہے، اور عورتیں گھر جھاڑو مارتے ہوئے پاؤ پارا پڑھ لیتی ہیں، اور چہارم تک کی پڑھائی، سبع کی پڑھائی، قراءت کی پڑھائی دادیاں گھروں میں دے دیتی ہے۔ یہ موریتانیہ کے حالات ہیں، یہ موریتانیہ کے گاؤں کے حالات ہیں۔ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ جمعہ کی خطابت میں آپ آزاد ہیں، مسلم ممالک میں آزاد نہیں ہیں۔ جدہ میں آپ مکتب شروع نہیں کر سکتے، آپ مدینہ میں اسکول چالو نہیں کر سکتے، آپ حکومت کی لمبی کارروائی اور بہت لمبے اعتماد کے باوجود بھی آپ اپنے نظریے پر مبنی اسکول نہیں کھول سکتے ہیں، تصنیف نہیں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا ملک اور آپ کے ملک کے گلی کوچے اتنی گیدرنگ نہیں کی جا سکتی ہے آپ جتنی گیدرنگ اب کیے ہوئے ہیں۔ اتنا اجتماع آپ نہیں بلا سکتے جتنا آپ بھوپال میں بلا لیتے ہیں، جتنا آپ بنگلہ دیش میں بلا لیتے ہیں۔ آپ ایک معمولی جلسے میں بلا لیتے ہیں، ایک دیہات میں بلا لیتے ہیں۔ اتنی گیدرنگ آج بھی آپ دبئی میں نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑا ہوا سمجھ رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو میدان کھلے ہیں اس کی قدر ہو جائے، اس سے پہلے کہ کہیں اس پر بھی پابندیاں نہ لگ جائے ہماری ناقدری کی وجہ سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جتنا راستہ کھلا ہے مسلمان چل لیتا ہے تو جو راستہ بند ہے اللہ اسے کھول دیتے ہیں۔ جتنا راستہ کھلا ہے اس پر چلنے تیار نہیں ہے اور پریشان ہے، طلاق بل پاس ہو گیا، نیو ایجوکیشن پالیسی پاس ہو گئی، اب آپ کے مکتب پر تو پابندی نہیں ہے، ٹیوشن سینٹر پر تو پابندی نہیں ہے، سنڈے کلاسز پر تو پابندی نہیں ہے، مکاتب بالغات پر تو پابندی نہیں ہے، اپنے اسکول کے کھولنے پر تو پابندی نہیں ہے، آپ کے میرے فجر پڑھنے پر تو پابندی نہیں ہے، وقت پہ درسگاہ میں آنے پر تو پابندی نہیں ہے، مطالعے پر تو پابندی نہیں ہے، تو میری جو کاہلی ہے، میری جو بے حسی ہے، جو راستہ کھلا ہے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو بند ہے وہ کھل جائے گا تو میں کیا چلنے والا ہوں؟ اگر وہ جو بند ہے وہ کھل بھی جائے تو کیا فائدہ ہے جب میں کھلا ہوا راستہ ہی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نفسانی موانع بڑے ہوا کرتے ہیں، قانونی موانع چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ نفسانی موانع بڑے ہوا کرتے ہیں اور قانونی موانع چھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ قانونی موانع کے ساتھ آدمی دین پر چل سکتا ہے، چل رہا ہے، لیکن نفسانی موانع کے ساتھ کعبۃ اللہ کے سائے میں بھی دین پر نہیں چلتا ہے، اس کا جھاڑو مارنے والا رہ کر بھی نہیں چلتا ہے، مسجد نبوی کا خادم رہ کر بھی نہیں چلے گا اگر نفسانی موانع ہے۔ داڑھی رکھ رہا ہے، یورپ کے ننگے پن میں رہ کر بھی رکھ رہا ہے، کیونکہ نفسانی موانع نہیں ہے، سماجی موانع ہے، کبھی قانونی موانع ہے، لیکن نفسانی موانع نہیں ہے۔ حضرت آپ کو سنائیں گے یورپ کے ممالک میں 8-8 گھنٹے کی نوکری کر کے رات میں عالم کورس کر رہا ہے، تھکے ہوا۔ ہم نے ترکی کے بازاروں میں گلیوں میں دیکھا 14 گھنٹے مل میں کام کرتا ہے، رگ رگ کو نچوڑ کر آتا ہے، رات میں درس قرات میں بیٹھا ہوا ہے، تجوید میں بیٹھا ہوا ہے، نورزا کے سبق میں بیٹھا ہوا ہے، شامی علماء کے پاس اصول حدیث پڑھ رہا ہے، ہم نے دیکھا اصول حدیث پڑھ رہا ہے، تزکیے کی مجالس کے اندر الرسالۃ القشیریہ پڑھ رہا ہے، ابن عطا اسکندری کی کتابیں پڑھ رہا ہے۔ لٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سیریا کے اورفا ایک علاقہ ہے جہاں پر مہاجرین کے 5 مدرسے ایک صاحب چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم سرحدوں پر کیمپوں میں تھے میرے ہاتھوں پر 100 حفاظ تیار ہوئے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ترکی حکومت دیا کرتی تھی، ایک وقت کی روٹی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے اگر نفسانی موانع نہ ہو، اگر نفسانی موانع نہ ہو۔ ذہن صاف ہو جانا چاہیے
کہ جب تک اندر کا فرعون نہیں ڈوبے گا باہر کا فرعون نہیں ڈوبے گا۔ اگر اندر کا فرعون ڈوب جاتا ہے، قابو پا جاتا ہوں میں، تو باہر کا فرعون بھی ڈوبتا ہوا ضرور نظر آ جائے گا۔ ہر آدمی کی بات قیادت پر بے اعتمادی کی ہوتی ہے۔ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، ہر آدمی جب بات کرتا ہے تو یہاں سے شروع کرتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کو یہ کرنا چاہیے، سلمان حسینی کو یہ کرنا چاہیے، ارشد مدنی کو یہ کرنا چاہیے، ابراہیم دیولہ صاحب کو یہ کرنا چاہیے، محمود مدنی صاحب کو یہ کرنا چاہیے، ناظم صاحب کو یہ کرنا چاہیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے پوچھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، مجھے کیا کرنا چاہیے پوچھنے والے نہیں ملیں گے۔ قیادت پر بے اعتمادی، قیادت کی اصلاح کی باتیں وفاداری کے بغیر، حقیقی اتباع کے بغیر، مشن کا حصہ بنے بغیر، اجتماعی کام کا پرزہ بنے بغیر، اپنی بس کی کوشش کرے بغیر، اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے بغیر، یہ پاگلوں کی جنت کی باتیں ہیں، احمق قوم کا طریقہ ہے، سمجھداروں کا انداز نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ مولانا سجاد صاحب تشریف لائے تو صوبے کے سارے علماء حضرت کے ساتھ تھے۔ مولانا نے پوچھا کہ صوبہ تلنگانہ آندھرا کے RSS کے صدر کا نام کیا ہے؟ تو سارے اکابر خاموش رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کام ہو رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ایک تنظیم اتنی طاقتور اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں اس کے سنچالک اور اس کے صدر کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے پاس کتنا کام اہمیت رکھتا ہے اور نام کتنی چھپی ہوئی چیز ہے اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور ہمارے پاس تنظیم بننے سے پہلے عہدوں کی رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے۔ کام ہوا ہے اکابر سے، وفادار ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے، وفادار متبعین کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم میں مولانا عبداللہ بلیاوی سے کہا تھا، سعید احمد خان صاحب مکی سے کہا تھا کہ آ جانا فراغت کے بعد۔ جب وہ آ گئے تو حضرت نے فرمایا میرے ساتھ مرنے پہ بیعت کر لو، مرنا ہے میرے ساتھ۔ اخوان حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے موت پر معاہدہ کیا کرتے تھے، مرنا ہے اسی مقصد پر، رہنا ہے میرے ساتھ۔ ماں منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے دارالقضاء کا نظام 3-4 صوبوں میں ایسا چلا کہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہے، آنے والے سے یہی معاہدہ کیا کرتے تھے۔ جمعیت کے جو اکابر ہے، جو ادارہ بھی چل رہا ہے، بافیض چل رہا ہے، علاقوں میں جس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کے طباخ سے لے کر صدر مدرس تک وفاداری کے ساتھ مجھے رہنا ہے، کام کرنا ہے۔ اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، مزاجوں کا فرق تو ہوتا ہے، ہر آدمی اسٹیئرنگ پر بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ میں مشین کا پرزہ بن جاؤں، کوئی اسکرو ہی بن جاؤں، کار کا ڈور ہی بن جاؤں، ٹائر ہی بن جاؤں، اسٹیئرنگ ہی بن جاؤں، ٹینکی ہی بن جاؤں پیٹرول کی، سب تو سیٹ پر نہیں بیٹھیں گے۔ سب سیٹ پر بیٹھ جائیں گے تو کار کے پرزے کیسے تیار ہوں گے، ڈھانچہ کیسے تیار ہوگا؟ کیسی نامعقول قسم کی تمنا ہے۔ اور آدمی اپنی صلاحیت بھی تو دیکھے، اپنی اہلیت بھی تو دیکھے، اپنی اہلیت کو دیکھ کر ہی تو میدان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس شاگرد کو جو کام دے دیا گیا اس کام میں لگے رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنی بھی لمبی فہرست ہے اس زمانے کی حضرت کے شاگردوں کی وفاداری۔ یہاں فراغت کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، شیخ کے پاس رسمی حاضری ہے، اس کے مشن میں شرکت نہیں ہے، ناظم صاحب کی فکر کو چلانے کا غم نہیں ہے۔ یہ جو انارکی ہے، یہ جو چوطرفہ انتشار اور بکھراؤ ہے، اس بکھراؤ کے ساتھ نہ کوئی گھر چل سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ چل سکتا ہے، نہ کوئی تنظیم چل سکتی ہے، ملک چلنے کی باتیں تو بہت دور کی ہے۔
افراد سازی سب سے پہلا کام ہوتا ہے فرد سازی کا۔ انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے فرد سازی کا کام۔ پہلے اینٹ بنتی ہے، اینٹ بننے کے بعد سلیقے کی دیوار بنتے ہیں، دیوار سے گھر، گھر سے محلہ، محلے سے شہر، شہروں سے بستیاں، بستیوں سے ملک۔ کام جو شروع ہوگا وہ اینٹ کی تیاری سے شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے فرد کی تیاری سے، جو طالب علم میرے پاس مکتب میں بیٹھا ہے، جو طالب علم میرے پاس حفظ میں بیٹھا ہے، جو طالب علم میرے پاس عالم کورس میں ہے، جو لوگ میرے جمعہ کے مخاطب ہیں، جو مستفتی میرے پاس رجوع ہوتے ہیں، فرد سازی، جو مرید میرے پاس آتے ہیں، جس شیخ کے پاس میں جاتا ہوں، جو میرے ہمدرد ساتھی ہیں، جو بیوی میرے نکاح میں ہے، جو اولاد میرے ماتحت ہے، ان کی ذہن کی تیاری خدمت دین کے لیے ملکی اور عالمی سطح پر آنے والی تبدیلیوں میں ان کی کیا کوششوں کا حصہ لگ جائے اور ان کی کیا علمی عملی تیاری ہو جائے، کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت خلیفہ مہدی آ گئے آج، اب انہوں نے خلافت کا نظام قائم کرنا چاہا۔ ہم میں سے کتنے ہیں کتاب القضاء پورا پڑھ چکے ہیں، میں عدلیہ کا نظام سنبھال لوں گا؟ ہم میں سے کتنے ہیں ہم پورا تعلیمی نظام قدیم و جدید، عصری قدیم سب ہم جان چکے ہیں، ہم نظام تعلیم کو ڈیزائن کر دیں گے؟ آپ ظاہر ہو چکے ہیں، ہم پوری معیشت کو صحیح ڈگر پر کھڑی کر دیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی کے ظہور کی باتیں تو آدمی چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تیاریاں اور اس سے پہلے کے میدان کی ہمواری کو نہیں چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے آج پارلیمنٹ بدل جائے، آج پارلیمنٹ بدل جائے، سارے چوروں کو نکال دیا جائے، پوری اسمبلی بدل جائے۔ میرے سے 10ویں بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، 12ویں بھی نہیں نکالی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کا تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ایسی نااہلی، کاہلی، بدعملی اور رشوت خوری بہن کی میراث نہیں دے سکتا۔ حکومت کا خزانہ کیا میں امانت داری سے سنبھال سکوں گا؟ سویرے نہیں اٹھ سکتا، صحن کی صفائی نہیں کر سکتا، ملک دے دیا جائے گا تو کیا میں ملک کو صاف رکھ پاؤں گا؟ یہاں پر چھوٹے سے مکتب میں وقت پر نہیں آ سکتا تو کیا میں ملک کے نظام کو بر وقت چلا پاؤں گا؟ چھوٹی ذمہ داری مجھ سے نہیں نبھائی جاتی، کیا ملک کا اقتدار مجھ سے سنبھالا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی تبدیلیاں لانا پڑتا ہے، اپنی ذات کے اندر تبدیلیاں لانا پڑتا ہے۔ عمل بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، میں اندر کو بدلوں گا، اللہ باہر کو بدلیں گے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم میں سے ہر ایک نکل جائے، پرسنل کے لیے نکل جائے، جمعیت کے لیے نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جس میدان میں ہیں اپنے انفرادی کام کے ساتھ اجتماعی کاموں کے حصے دار رہیے، اپنے انفرادی کاموں پر پوری توجہ دیتے ہوئے اجتماعی کاموں کو نظر انداز مت کیجیے، روایتی کام کرتے ہوئے ترجیحی کام کو نظر انداز مت کیجیے۔ روایتی کام ہے، مکتب کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، دارالقضاء کا کام ہے، افتاء کا کام ہے، تدریس کا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اپنا روایتی کام ہے، اس روایتی کام کو کرتے ہوئے ترجیحی کام کو نظر انداز مت کیجیے، ترجیحی کام سے بھی تعلق رکھیے، ترجیحی کاموں پر بھی آنے والے شاگردوں کو تیار کیجیے کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی بن رہی ہے اور ہمیں ضرورت ہے ارتداد کے روک تھام کی، ہمیں ضرورت ہے اسکولوں کے قائم کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے منظم مؤثر مدرسے قائم کرنے کی، نکاح طلاق کی کاؤنسلنگ کرنے کی، نوجوانوں کے نشے کی چیز کو روکنے کی۔ تو روایتی کاموں کو بھی کیا جائے گا لیکن ترجیحی کاموں کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ پہلا قدم رکھتے ہوئے آخری قدم پر نظر ہونی چاہیے، پہلا قدم رکھتے ہوئے
آخری قدم پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ بنیاد رکھتے ہوئے پوری عمارت کا آخری کیلا بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے پوری عمارت کھڑی کرنے کے بعد مجھے آخری ڈور بھی کیسا بنانا ہے، اس ڈور کے اندر کس قسم کا تالا لگانا ہے۔ کام تو شروع کیا جا رہا ہے بنیاد رکھنے سے، بیسمنٹ بنانے سے، تو کام کا ابتدائی حصہ بھی ہمارے سامنے ہو، کام کا انتہائی مرحلہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس مذاکرے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، کہیں پر بھی آدمی کو وہ باتیں زیادہ پلے باندھنا چاہیے جو اس سے متعلق ہے۔ ایک صاحب نے نکاح میں 2 کتابیں ہدیے میں دی، سیرت فاطمہ، سیرت علی، بیوی شوہر کو ہدیے میں دیا۔ ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، تو پوچھا بیوی سے جا کر، بچی سے جا کر پوچھا کہ بیٹا کیا کتاب پڑھتی ہو؟ کہا کہ سیرت علی پڑھتی ہوں۔ اور شوہر سے پوچھا بیٹا تم کیا پڑھتے ہو؟ سیرت فاطمہ پڑھتا ہوں۔ جھگڑا اسی لیے ہو رہا ہے، جو سبق اپنی ذمہ داری سے متعلق ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جو حقوق سے متعلق ہے وہ سبق پڑھ رہے ہیں، وہی سبق سنتے بھی ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے شادی کورس کیا، کہیں 100 عورتیں شریک ہوئی، تو جب جائزہ لیتے ہوئے ہم نے خاتون سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر لیا، کیونکہ آپ نے مہر کا مسائل بھی بتائے تھے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، مہر کا مطالبہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کا جو سبق آپ کو لینا چاہیے تھا، اپنی ساس کے پیر پکڑ لیتے، اپنی بہو کو گلے لگا لیتے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر لیتے، اپنی کمیوں پر نظر پڑ جاتی۔ تمہاری نظر شوہر کی کمیوں پر پڑ گئی کہ میرا مہر واپس کیجیے، آپ میرے مہر کا حق ادا کیجیے۔ ایک صاحب نے قرآن پڑھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن میں کیا اچھا لگا، تو اس نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، چاہے پہلے قابو میں نہ ہو، چاہے پہلی کے ساتھ ہی اعمال فرائض نہ ہوتے ہوں، لیکن آدمی کو وہی آیت پسند آ رہی۔ دوسرے تیسرے سے پوچھا گیا بھی تمہیں کیا پسند آیا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ آدمی اپنے مزاج کی سننا چاہتا ہے، اپنے طبیعت کی موافقت کی سننا چاہتا ہے، یہ نقصان دہ ہے یہ آپ کے لیے، یہ تربیت کا راستہ نہیں ہے، نفس کا کھلونا بننا ہے۔ میرے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اور حالیہ مجھ سے جو تقاضے جڑے ہوئے ہیں، اس سے متعلق جو بات کہی جا رہی ہے وہ مجھے پلے باندھنا ہے۔ عبرت لینے والا دشمنوں کی بات سے بھی عبرت لیتا ہے، سبق لینے والا ڈاکوؤں سے بھی لیتا ہے، امام غزالی کی طرح، چھوٹے بچوں سے بھی نصیحت لیتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ بے طلبی اور عجب کے مرض میں ہو تو آدمی نبی کی صحبت میں بھی خالی ہاتھ ہی رہتا ہے، نبیوں کی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ بیعت کیا کرتے تھے، ان کے الفاظ یہ رہتے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی الیسر والعسر والمنشط والمکرہ۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اطاعت پہ، مان کر چلنے پہ، خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی، موافق طبیعت کے موافق احکام میں بھی، طبیعت کے ناموافق احکام میں بھی۔ وفاداری کا امتحان تو ناگواری میں ہوتا ہے، اطاعت کا امتحان تو طبیعت کے خلاف حکم میں ہوتا ہے، اطاعت کا امتحان تو طبیعت کے خلاف حکم میں ہوتا ہے۔ بیوی کی وفاداری کا امتحان تو بیماریوں میں ہوتا ہے، شوہر کی وفاداری کا امتحان زندگی کی تنگیوں میں ہوتا ہے، بیوی کی صحت کی خرابی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اس پر معاملہ کیا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہمیں کمیٹیوں کی اطاعت، انتظامیہ کی اطاعت، شورا کی اطاعت، جہاں پر بھی جو ارباب حل و عقد ہیں، جو ارباب بست و کشاد ہیں، جہاں پر بھی جو ذمہ داران ہیں، ایسا کوئی کفر بواح نہیں ہے، ایسا کوئی واضح حرام نہیں ہے کہ ہمیں ان کی بغاوت کرنا پڑے، اور ہمارے سے متعلق نہیں ہے
کام بننے والا نہیں ہے، بگڑنے والا ہے، کام بڑھنے والا نہیں ہے، آپ ہی میدان سے نکالیے جائیں گے، آپ کا میدان سکڑ جائے گا، کہیں پر نبھ نہیں پائیں گے۔ علم کی فضیلت تو بہت پڑھ لی ہے، لیکن بڑوں کو بڑاپن دینے کی حدیثیں نہیں پڑھی ہے۔ کبروا کبراء القوم قوموا الی سیدکم، ایک قافلے کے سردار کے آنے پر آقا نے کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اکرام کرو، عامی ہوتا ہے لیکن ارباب حل و عقد میں سے ہوتا ہے، تو جائز چیزوں میں اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وہ ایک مالیاتی بوجھ اٹھا رہا ہے، انتظامی بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ رہنا بھی ہے بدمزگی پیدا کرنا ہے، رہنا بھی ہے بغاوت بھی کرنا ہے، رہنا بھی ہے ماحول خراب کرنا ہے، یہ سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی چھوٹی ذمہ داری چاہتا ہے بڑی تنخواہ کے ساتھ، ذمہ داری بڑی دی جائے تو قبول نہیں کرتا، تنخواہ چھوٹی دی جائے تو قبول نہیں کرتا۔ آپ کو بڑی ذمہ داری بڑی تنخواہ پر ہی تو دی جائے گی، بڑے کام پر ہی تو بڑی تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوں اور پھر معاشی مطالبات میرے اپنے بڑے کے ساتھ لگے ہوئے رہے۔ آخری کا ایک جملہ رہتا تھا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت ہی اہم، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اہل امر سے انتشار پیدا مت کرنا۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اہل امر کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ الجھن پیدا مت کرنا، معاون بننا، نفاذ میں معاون بننا، الجھن پیدا نہ کرنا کہ ذمہ دار کی ذہنی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں اگر داخلی الجھنوں کے سلجھانے میں لگ جائے تو بیچارہ خارجی کوششیں کیا کرے گا۔ عقل تو بڑے منصوبے بناتا ہو، ہاتھ پیر تعاون نہ کرتے ہو، عقل کی اچھل کود کیا نفع دے گی۔ ناظم، امیر، پیر بڑے خواب دیکھتا ہو ملک میں انقلاب لانے کے، اور ماتحت ساتھی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہوں تو کون سا خواب مکمل ہو سکتا ہے۔ اطاعت کی بڑی اہمیت ہے اجتماعی نظام کے اندر۔ ہمارے حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ قابل بننا اصل نہیں ہے، قابل بنانا اصل ہے۔ تعلیم و تدریس کی زندگی میں ایک آدمی قابل ہوتا ہے، طالب علم تکرار میں قابل ہوتا ہے، لیکن قابل بنانے کا فن نہیں جانتا ہے۔ ایک آدمی کم صلاحیت ہوتا ہے لیکن دینے کا ہنر اس کے پاس رہتا ہے۔ متواضع علم بافیض رہتا ہے، متکبر علم بانج رہتا ہے۔ پیالیاں جتنا، سراہی جتنا جھکتی ہے پیالیاں اتنی بھرتی ہے، سراہی جتنا کھڑی رہتی ہے اتنے ہی برتن خالی رہتے ہیں۔ تواضع والا علم، اس کے ساتھ ہی اصل میرے اور آپ کے محنت کا میدان اور اصل میرا اور آپ کا کمال، تکرار سے لے کر تدریس تک، مکاتب سے لے کر خطابت تک، اصل جو میرے جوہر پتہ چلیں گے غبی طالب علم پر محنت کے ذریعے سے۔ ذہین تو اپنی ذہانت سے پڑھ لے گا، ذہین تو اپنی ذہانت سے تکرار بھی سمجھ لے گا، اصل میرے صبر کا امتحان، میرا دل جو ٹوٹے گا، آنسو جس پر نکلیں گے، سجدے جس پر گرم ہوں گے، طبیعت جس پر پسیج جائے گی، اور بار بار پڑھاتے پڑھاتے سمجھاتے سمجھاتے دل جہاں پر بھر آئے گا وہ تو غبی طالب علم ہی ہے۔ اور وہ غبی طالب علم آپ کو اللہ سے قریب کرے گا، آپ کے اللہ سے تعلق کو بڑھا دے گا۔ اگر غبی طالب علم کو، اغبیاء کو اور بنجر بستیوں کو اپنے محنت کا میدان بنایا جائے، اپنی محنت کا میدان بنایا جائے۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملیں گے کہ استاد محترم کا ایک ہمت افزائی کا جملہ، بیماری کے زمانے میں کی جانے والی ایک عیادت، جنازے میں آ کر ایک مرتبہ اس کے والد کے جنازے کا نہلا دینا،
ٹوٹے ہوئے حالات میں 10-20 روپے کا ہدیہ، شادی بیاہ کے موقع پر پھسلتے قدم کو جمع دینا اس طالب علم کے پوری زندگی خدمت دین پر جمنے کا ذریعہ بن گیا۔ آئنسٹائن مشہور سائنسدان ہے، اس کو نکال دیا گیا تھا اسکول سے، ناکارہ ہے، آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ماں نے ایک بیٹے سے کہا بیٹا تمہاری ٹیچر نے لکھا ہے کہ تم بہت ذہین ہو، وہ لوگ تمہیں نہیں پڑھا سکتے ہیں، میں تمہیں پڑھاؤں گی بیٹا۔ آئنسٹائن بن گیا جس کو اس کی کمزور عقلی کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ ناکارہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، اللہ نے ناکارہ انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے، میں اس کے جوہر کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، میں صبر و تدریج سے اس کی صلاحیت کو نکھار نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں چھڑی اٹھانے والا اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں زبان سے اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتا۔ مکتب کے استاد سے لے کر خطابت کی زبان تک ہمیں درست کرنا ہے۔ واقعی مشنری کے جو اسکولز ہوتے ہیں، عیسائیوں کے جو اسکولز ہوتے ہیں، وہاں پر نرسری سے لے کر 10th تک کا نظام، یونیورسٹیاں آسانی سے قائم نہیں کرتے عیسائی ہمارے ملکوں کے اندر، افریقہ وغیرہ کے اندر اور ارتداد زدہ علاقوں میں وہ لوگ یونیورسٹیاں قائم نہیں کرتے، کالج بھی قائم نہیں کرتے، وہ لوگ ہاسپٹل اور نرسری سے 10th تک کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ، اور اتنی شفقت سے پڑھاتے ہیں اور ان کے دواخانوں میں اتنی ہمدردی سے نن عورتیں مسیحی راہبات ایسی خدمت کرتی ہیں کہ واقعی مریض شفایاب ہونے سے پہلے عیسائی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی جذبات میں لانے کی بات نہیں ہے، یہ زمینی حقیقت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک عورت سے ہم نے کہا، میرے گاؤں کی پڑوس کی رہنے والی، آپ چرچ مت جائیے، ہم آپ کو وظیفہ دیں گے۔ وہ دیہاتی جھوپڑی میں رہنے والی گاؤں سے باہر کہنے لگی جب میں بیمار تھی آپ آئے تھے، میں جب بیمار تھی آپ نے خیال کیا، یہ لوگ مجھے لے گئے، سالوں چرچ میں رکھا، میری خیرخواہی کی، دل میں جگہ بنا لی۔ شکایت ہے نوجوان نسل سڑکوں پر ہے، شکایت ہے نوجوان نسل نشاور چیزوں کی عادی ہو چکی ہے، شکایت ہے نوجوان نسل ٹرانسجنڈر کی طرف جا رہی ہے، مرد عورت بن رہے ہیں، عورت مرد بن رہے ہیں۔ برطانیہ میں قانون بننے والا ہے کہ کسی پیدا ہونے والے بچے کو بچہ نہ کہا جائے، بچی نہ کہا جائے، جب تک کہ وہ خود بالغ ہو کر اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ میں بچہ ہوں یا بچی ہوں۔ اس قدر اخلاقی انحراف اور اس قدر اخلاقی شذوذ، جنسی شذوذ امت کے اندر پھیل چکا ہو، اور یہی نسل جب میرے پاس آئے، میں بدتمیزی کروں، میں سختی کروں، میں ناقدری کروں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ میری زندگی کے بڑھانے کی دعا کرتے ہیں یا میری موت کی تمنا کرتے ہیں؟ میرے جنازے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں یا غم کرتے ہیں؟ اصل تو امتحان اس دن ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لوگ ان کی سختی کے واقعات سناتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے عمر کی سختی عمر کے تقوی کے ساتھ چلے گی، عمر کی سختی عمر کے تقوی کے بغیر نہیں چلے گی۔ سختی کا یہ حال ہے، اور تقوی کا حال یہ ہے، بیوی کو لے کر پہنچ گئے زچگی کروانے کے لیے، خود پکانے لگ گئے پردیسی مسافر کی خدمت کے لیے، بھوکا بھی مر جائے گا، فرات کے کنارے پر کوئی کتا تو عمر کی گردن ناپی جائے گی اللہ کے پاس۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے شرم بھی آتی ہے بڑوں کے ملفوظات سناتے ہوئے، ہمارا کوئی ان کی زندگی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ حیدرآباد تشریف لاتے، فیض العلوم مدرسے میں رات کی سردی میں نکل جاتے، بچہ کہیں چادر تو نہیں ہٹ گئی؟ فرماتے اگر کسی بچے کی چادر ہٹ گئی اور وہ سردی میں ٹھٹرتے سو گیا، ابراء الحق کی گردن اللہ کے پاس پکڑی جائے گی۔ یہ غم انہیں ستایا کرتا تھا، چشمدید واقعہ ہے۔ حضرت رات کے 2 بجے گھر سے باہر نکلے، طالب علم کو دیکھا پیشاب کر لیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ حضرت نے کہا بیٹا باہر آ جاؤ، اور اس سے کہا کہ اپنے صندوق سے کپڑے بدل لو، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے پانی میں نکالے، دھویا، سکھایا، اور اس کی چادر بدلی، اس کو آرام کرنے کے لیے کہا۔
ان اکابر کی شدت کے واقعات پتہ ہے، رحم دلی کے واقعات پتہ نہیں ہیں۔ ان کی شدت میں نقالی آدمی چاہتا ہے، ان کی رحم دلی رافت و شفقت میں نہیں چاہتا ہے۔ نبوت سے پہلے اللہ نے نبیوں کو شفقت دی ہے، نبوت سے پہلے اللہ نے نبیوں کو خدمت خلق کا جذبہ دیا ہے۔ انک لتصل الرحیم، یہ وہ امتیازی خصوصیات تھی جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انبیاء علیہ السلام کو اور مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں کو دیا ہے۔ یکسوئی اور یکسانیت کے ساتھ چلنا چاہیے، منہج جو طے کر دیا جائے، انتظاماً جو چیز طے کر دی جائے اس کے مطابق آدمی کو چلنا چاہیے۔ اگر یکسوئی اور یکسانیت نہ ہو تو آدمی وقت دے کر بھی کوئی نتیجہ خیز کام نہیں کر پاتا ہے۔ یکسوئی اور یکسانیت نہ ہو، جان اور مال تو آدمی لگائے، ذہن و دماغ نہ لگائے، دکان نہیں چلے گی۔ جان اور مال تبلیغ میں لگائے، ذہن و دماغ نہ لگائے، کوئی جماعت نکال نہیں پائے گا۔ جسم کا وجود تو درسگاہ میں رہے لیکن ذہن و دماغ اور جذبات طالب علم کے ساتھ لگے ہوئے نہ ہو تو وہ اپنی جماعت میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک طالب علم نے مکتب نے میرے پاس 2 سال پڑھا، ایک سامع نے میرے پاس 5 سال خطابت میں سنا، اور ایک طالب علم میرے پاس 15 سال رہا، 12 سال رہا، حفظ کے زمانے سے لے کر عالمیت کے زمانے تک، لیکن میری اس طالب علم کے ساتھ دلی وابستگی نہیں ہوئی، روحانی تعلق نہیں ہوا، اعتماد و محبت کا رشتہ استوار نہیں ہوا۔ وہ اپنا غم سنانے کے لیے تیار نہیں، میں اس کی کمی محسوس نہ کروں۔ یہ ملازمتی تعلق ہے، یہ پیشہ ورانہ تعلق ہے، یہ مشینی تعلق ہے، یہ بے فیض تعلق ہے، یہ حصول معاش کا تعلق ہے، یہ وہ تعلق نہیں ہے جو استاد و شاگرد کا کوئی مشن کو چلا سکے، کوئی تحریک کو چلا سکے، کوئی انقلاب لا سکے، کوئی روحانیت پیدا کر سکے، یہ وہ تعلق نہیں ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، جن کی طرف ہم سب کی نسبتیں ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ زندگی کے خفیہ گوشوں میں سے ایک یہ بھی ہے، علاقوں میں گئے، اپنے شاگرد کا خیال پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے شاگردوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس کی طبیعت کیسے چل رہی ہے، اس کے نکاح کے مسائل کیسے ہیں، اس کا خاندان ٹوٹ گیا، اس کے دوسرے نکاح کی ضرورت ہے، اس کی ازدواجی زندگی پرسکون ہے یا بے چینی والی ہے۔ محبوبیت اور گہرے تعلق کا ہونا لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ بیماری کا زمانہ بہت قریب ہونے کا ہے، آدمی جا کر عیادت کی دعا پڑھ دے، اپنے شاگرد کی بیماری پر کسک محسوس کرے، اپنے استاد کی طبیعت کی ناسازی پر کم سے کم پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا تو بنے۔ میرے استاد نے ذہن و دماغ کی اور اپنی قیمتی جوانی کے کون سے لمحات میرے اوپر قربان نچھاور کر دیے ہیں۔ طرفین سے، بڑوں کی طرف سے شفقت ہوتی ہے، چھوٹوں کی طرف سے اطاعت ہوتی ہے، بڑوں کی طرف سے نبھانا ہوتا ہے، سامنے والوں سے صلے کی کوئی پرواہ کرے بغیر، اور چھوٹوں کو چاہیے پورے حسن ظن کے ساتھ اپنے بڑوں کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اتباع، اپنے بڑوں کی اتباع کا مزاج۔ اور دعا کر کے جایا کرتے تھے صاحب دل لوگ، اے اللہ میرے شیخ کی کمی مجھے مت بتائیے ورنہ فیض مجھے رک جائے گا، آپ میرے عیب ان کے دل پر کھولیے، میرے ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ شیخ کے پاس جاتے ہوئے طالبین اصلاح اور مسترشدین کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ زید بن حارثہ کو 1000 اشعار سنائے چچا نے، باپ نے، آپ کی والدہ دیوانی ہو چکی ہے، ملاقات کے لیے بے چین ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو موقع دیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں تو آقا کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آدمی کو ملازمت کی جگہ پر جب دلی تعلق ہوتا ہے، یورپ کے ملکوں میں لوگوں نے دیکھا کہ 8 بجے سے جاب کا ٹائم ہے، 7:30 بجے آ کر صفائی کرتے ہیں، ڈاکومنٹس درست کر لیتے ہیں۔ تو ایک صاحب بینک میں داخل ہو گئے، کہا کہ ابھی 7:30 ہو رہے ہیں، 8 بجے سے ٹائمنگ شروع ہوتی ہے، نہیں آپ لوگ آ گئے ہیں
نہیں، ہمیں اپنے کام سے محبت ہے، ہم پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور فائلز وغیرہ تیار کر لیتے ہیں، سسٹم صاف کر لیتے ہیں تاکہ جب 8 بج جائے تو اپنے کام کو بہتر کر سکیں۔ کام کرنا ہی ہے، بہتر کرنا ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ان اللہ تعالیٰ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ ہر کام کی میں میچورٹی کو چاہتے ہیں، ہر کام کو روا روی میں کرنا، سرسری طور پر کرنا، قناعت کے ساتھ کرنا، اپنے قدیم علم اور قدیم تجربے پر اکتفا کرنا، یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اپڈیٹ ہونے کو چاہتا ہے، بہتر سے بہتر تبدیلی کو چاہتا ہے، نئے سے نئے مطالعے کو چاہتا ہے، باسی مطالعے کو نہیں چاہتا ہے، باسی تحقیقات کو نہیں چاہتا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنے انداز تربیت میں، استاد اپنے انداز تربیت میں مجتہد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اے اللہ وہ سبب الہام کر دیجئے کہ میں اس طالب علم کے دل کے تالے کو کھول سکوں، اے اللہ وہ ذریعہ الہام کر دیجئے، وہ کنجی دے دیجئے، وہ بول دے دیجئے، وہ وقت بتلا دیجئے کہ میں اس اپنے بستی کے آدمی کا دل جیت سکوں۔ مولانا عمر صاحب پان پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ ہے، پہلے دل جیتو پھر دین جیت لیا کرو۔ جو آدمی دل نہیں جیتے گا وہ دین کیسے جیتے گا؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرابی آتے، جواری آتے، پڑھانے والے تو اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں، گونگوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر گونگوں کے حفظ کے مدرسے کھل رہے ہیں، گونگوں کو پڑھا دیتے ہیں، اور میرے پاس بولنے والے بھاگ جائیں، وہ لوگ اندھوں کو پڑھا دیتے ہیں، آنکھ والے میرے پاس سے بھاگ جائیں۔ نہایت بیوقوفوں کو پڑھانے والے عیسائیوں کے اسکول ہیں اور میرے پاس سے کم عقل بھاگ جائے، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کدھر بھیج رہا ہوں آخر۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شرابی آتے، جواری آتے، حضرت استقبال کرتے، گلے سے لگاتے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ان لوگوں کو نزدیک کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی اگر میں انہیں محبت نہ دوں تو باہر دسی و فتنے ہیں ان کو محبت دینے کے لیے تیار، اگر میں انہیں محبت نہ دوں تو عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، غامیدی بیٹھے ہوئے ہیں، شکیلی بیٹھے ہوئے ہیں، فیاضی بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق دیندار بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب بیٹھا ہوا ہے، فیس بک بیٹھا ہوا ہے، انہیں سب کچھ دینے کے لیے۔ اگر میں انہیں نہ دوں، موجودہ زمانے میں ارتداد کی بڑی وجہ لڑکے اور لڑکیوں کی بقول سجاد صاحب دامت برکاتہم کے، ہم نے گھر میں محبت نہیں دی، ہماری نسلوں نے باہر محبت تلاش کی۔ آج باپ اپنی بیٹیوں کو محبت نہیں دیتا، اپنی اولاد کو محبت نہیں دیتا، اجنبی دوستوں کے ساتھ گپ شپ، اجنبی دوستوں کے ساتھ محفلیں، اجنبی دوستوں کے ساتھ چائے نوشی، اجنبی دوستوں کے ساتھ۔ ہمارے ایک دوست نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے عجیب بات کہی کہ تم اپنی دولت کا تو اولاد کو وارث بنانا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کا اولاد کو وارث بنانا نہیں چاہتے؟ جو تمہارے اندر نرمی ہے، اگر کچھ اللہ نے کمال دیا ہے اس کو کیسے تم منتقل کرو گے اگر تم نے اپنی اولاد کو محبت نہیں دی ہے؟ محبت ہی فاتح عالم ہے، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہم تو طالب علم ہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم عالم الکل ہیں؟ جانتے ہیں تو بتا دیں گے، نہیں جانتے ہیں پڑھ کر بتا دیں گے، اور وہ بھی نہیں ہو سکا پوچھ کر بتا دیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا بتانے والے کا پتہ آپ کو بتا دیں گے۔ ہم اپنے آپ کو عالم الکل سمجھ کر نہیں بیٹھے ہیں۔ جو مجھے 2 حرف آتے ہیں 2 حرف ہم آپ کو بتا دیں گے، ہم آگے کی جماعت کے آپ پیچھے کی جماعت کے، ہو سکتا ہے کل آپ آگے کی جماعت میں ہو جائے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اس قسم کی بے فکری پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ مزاجوں کی یکسانیت کی تلاش، آدمی مسجدوں میں جاتا ہے، تنظیموں میں جاتا ہے، اداروں میں جاتا ہے، مکاتب میں رہتا ہے، بیوی شوہر کی زندگی، سسرال سمداوے کی زندگی میں مزاجوں کی یکسانیت تلاش کرتا ہے۔ میری بیوی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میرے شوہر میرے طبیعت کے مطابق نہیں ہے، میرے ناظم صاحب مجھ کو سمجھتے نہیں ہیں، میرے طلبہ میرے قدرداں نہیں ہیں۔ جو لوگ مزاجوں کی یکسانیت کی تلاش میں ہیں وہ جنگل میں رہنا شروع کر دیں، انسانوں کی بستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا دوسرا انسان پہلے انسان سے مزاج میں مختلف ہے۔ آنکھوں کی پتلی مختلف ہے، انگلیوں کے پوروے مختلف ہے، آواز مختلف ہے، مزاج مختلف ہے۔
مزاج اللہ نے مختلف ہی بنائے ہیں۔ وقت کی قربانی آدمی دے دیتا ہے، مال کی قربانی دے دیتا ہے، مزاجوں کے نبھانے کی قربانی نہیں دیتا ہے، رائے کے ذبح کرنے کی قربانی نہیں دیتا ہے، اور اجتماعیت باقی رہتی ہے رائے کے ذبح کرنے سے، اجتماعیت باقی رہتی ہے مزاجوں کے نبھانے سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج 100% ایک نہیں تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے مزاجوں کو نبھایا ہے۔ حلم آدمی کو قائد بنا دیتا ہے، اور غیر حلیم کبھی قائد نہیں بن سکتا ہے، اور علم کے ساتھ حلم کم جمع ہوتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر علم کو بھی مانگا، حلم کو بھی مانگا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، حلیم قریب ہے کہ اللہ کا نبی بن جائے۔ حلیم اور نبی میں نبوت کا فرق رہ جاتا ہے کہ اس کو وہبی طور پر نبوت نہیں دی گئی، ورنہ اس کو حلم دیا گیا۔ واقعی یہ نبیوں کی ایک امتیازی صفت ہے۔ میری آپ کی بستی میں میرے دوستو کوئی ابو سفیان نہیں ہے، کوئی وحشی نہیں ہے، کوئی ہندا نہیں ہے، کوئی حبار ابن اسود نہیں ہے، کوئی قاتل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی بستی میں اتنا ہی تو ہوا کہ سلام کرنے والا نہیں ہے، میری قدر کرنے کیا اتنی انا، اتنی فرعونیت اور اتنی تنگ مزاجی کے اندر ہم جئیں گے؟ ایک اللہ والے کو گالیاں دی جا رہی تھی، رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ دیکھو یہ لوگ مجھے صرف گالیاں ہی دے رہے ہیں، میرے بڑوں کو تو پتھر مارا جاتا تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غم نہ کرو، دیگر اکابر کا ملفوظ ہے، غم نہ کرو تم پر خدمت دین سے فاقے نہیں آئیں گے، غم نہ کرو خدمت دین سے تمہارے چولہے نہیں بجھیں گے۔ ہم نبیوں کی قسمت والے نہیں ہیں، ہم اولیاء کی قسمت والے نہیں ہیں کہ اللہ کے کام اور نام کے لیے فاقے آ جائیں۔ زندگی کی بے ترتیبیوں سے فاقے ہیں، سود و بیاج میں پھنسنے کی وجہ سے فاقے ہیں، فضول خرچی کی وجہ سے فاقے ہیں، لیکن ہم اس قابل عظیمت کے نہیں ہیں کہ خدمت دین کی وجہ سے فاقے آ جائے۔ مسائل کے بغیر زندگی نہیں ہے، مسائل جہاں پر نہیں ہے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، غم تو جنت میں ہی ختم ہوگا، اور وہ غم جو خدمت دین کے لیے ہے، وہ غم جو امت کے لیے ہے، یہ غم تو مطلوب ہے۔ اجتماعی نظام میں جو چلنے کی صفات ہے، چھوٹا بننے کی سنتیں کیا ہے، بڑی بننے کی سنتیں، بڑا بننے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، قرض دینے اور لینے کی سنتیں، تجارت کی سنتیں، اس کے ساتھ آدمی کو سیکھنا چاہیے چھوٹا بننے کی سنتیں کیا ہے۔ جب میں اپنے بڑوں کے پاس رہوں تو کیسے رہوں، اور بڑے بننے کی سنتیں کیا ہے، اگر میرے ماتحت میرے پاس آئیں تو میں اس کے ساتھ کیسے رہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ سردی کے موسم کو میں گرمی سے نہیں بدل سکتا، لیکن سردی کے مطابق تیاری کر سکتا ہوں، سردی کا لباس پہن سکتا ہوں۔ میں مودی کو نہیں بدل سکتا، پارلیمنٹ کو نہیں بدل سکتا، سلطنت کو نہیں بدل سکتا، امریکہ کو نہیں بدل سکتا، اس کے مطابق تیاری تو کر سکتا ہوں کہ دور زوال میں امت نے کیا کیا، اپنی نسل کو پر امید تو بنا سکتا ہوں۔ مایوسی سے نکالنا، بے حسی سے نکالنا اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ امت کا ایک طبقہ مایوسی کی طرف ہے، امت کا دوسرا طبقہ بے حسی کی طرف ہے، اور ایک طبقہ ہے جس کے سامنے واضح لائعمل نہیں ہے کہ اس کو اصل کرنا کیا چاہیے۔ 10 سال میں نسل بدل جاتی ہے، اور 100 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، اور 100 سال میں شہر بدل جاتے ہیں، 10 سال میں نسل بدل جاتی ہے۔ آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں 10 سال کے بعد نہیں رہیں گے، جو آج 10 سال کے ہیں وہ آئندہ باغڈور سنبھالنے والے بن جائیں گے۔ اگر میں 10 سال کے بعد کچھ تبدیلی انفرادی، اجتماعی، ملکی اور عالمی دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے پروڈکٹ تیار ہے، میرے پاس مصنوعات تیار ہے، میرے پاس خام مواد تیار ہے، میرے پاس زبردست 600 طلباء کا محنت کا میدان تیار ہے۔ میں اس پر محنت کروں۔ جو
کام میرے بس کا ہے اس کو میں نظر انداز کروں، اور جو کام میرے بس کا نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند ہو جاؤں، جو طلبہ میرے پاس ہے ان کا میں ناقدرہ بن جاؤں، اور جو نہیں آ رہے ہیں ان کی شکایت کرتے ہوئے بیٹھوں، تو یہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں موجود کی قدر کروں گا، مکتب میں آنے والے 2 طلباء پر محنت کروں گا، اور 20 طلباء آئیں گے، لیکن ان 2 طلباء کو یہ سمجھ کر کہ 2 ہی طلباء ہیں، میں فون میں اگر رہ جاؤں تو یہ 10 کو 20 کو لانے والے نہیں بنیں گے، وہ خود بھی غیر حاضر ہونے والے بنیں گے، کیونکہ میرا وقت ان کے پاس ضائع ہو رہا ہے، اور بجائے سیکھنے کے بری روش کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجدیدی کام تو ترجیحی کاموں سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شعور بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی بات، جو لوگ درس نظامی کی تنقیص یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس والا کام نہیں کر سکے گا، تو یہ ایسے طرز کی سوچ کی زیادہ ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت تو صاف فرماتے ہیں جو کام بھی ہوگا، جو توقع بھی ہے، وہ علماء سے ہی ہے۔ جو توقع بھی ہے علماء سے ہی ہے۔ کورونا کے زمانے بتایا، باپ جنازہ پڑھانے تیار نہیں، مولوی صاحب نہلانے تیار تھے۔ قربانی کی جو استعداد اس مولوی طبقے میں ہے، امت کے کسی اور طبقے میں نہیں ہے۔ توقع تو انہی سے ہے۔ درس نظامی بنیاد ہے، اس کی پختگی کے ساتھ دوسرے اضافی کام سوچے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ملک کے مشہور عالم ہیں حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب ٹمکوری، ان کا ماشاءاللہ اس پر اچھا مطالعہ بھی ہے، پہلے سے ماہر تعلیم ہے اور ہمارے اکابر سے وابستہ ہے۔ ان کے معیاری اسکول ہے، اور اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے خلاف اچھی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ٹیوشن سینٹر کے ذریعے سے، ٹیوشن سینٹر پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے پاس عملی کام ہوئے کہ ہمارے بستی میں جتنے لوگ 10ویں پڑھے ہوئے ہیں، 12ویں پڑھے ہوئے ہیں، ڈگری پڑھے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں، آپ مکتب شروع کر دیجئے، ماڈرن سبجیکٹ پڑھائیے، اچھی اسپوکن انگلش پڑھائیے، میتھس پڑھائیے، سائنس پڑھائیے، اس کے بعد عقیدے کے بارے میں بھی بات کیجئے۔ آج سبق میں جو غلط پڑھایا گیا تھا اس کی صفائی تطہیر بھی کر دیجئے۔ تو ایک قدم ہے بغیر کسی لمبے بجٹ اور خرچے کے ٹیوشن سینٹر کا۔ دوسرا ہے سنڈے کلاسز کا۔ نام سے آپ متاثر مت ہوئیے، اتوار کا مکتب بول دیجئے، سنڈے کلاسز بولیے۔ تو سنڈے کلاسز میں اتوار کے دن گھر میں، فنکشن ہال میں، مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں ان طالبات، معلمات، طلباء کو جوڑ کر ہندوستان کی تاریخ، آج یوم جمہوریہ ہے، آپ سمجھائیے شیواجی مہاراج کون ہے، اورنگزیب کون ہے، یہاں پر احمد بیگڑا نے اسلام پھیلایا یا یہاں کے صوفیہ نے اسلام پھیلایا، کشمیر میں سید علی ہمدانی نے اسلام پھیلایا صوفی نے، یا کسی محمد بن قاسم نے قتل کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے پھیلایا۔ محمد ابوالکلام آزاد کون تھے، امبیڈکر کون تھا، ابو المحاسن سجاد کون تھے، گاندھی کون تھا، گوڈسے کی کیا حقیقت ہے، گاندھی کی کیا حقیقت ہے۔ تو سنڈے کلاسز میں یہ ایک عنوان ہے، اور ٹیوشن سینٹر ہے۔ اور تیسرا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مذہب کا نام نہیں لیا گیا، ہندو میتھولوجی کا، ہندو ثقافت کو بنیاد بنا کر اس ملک کی قدیم صنمیاتی تہذیب کو بنیاد بنا کر نصاب بنایا گیا۔ دشمن بہت ہوشیار ہے تاکہ پرسنل لا اور سیکولرازم کے ذریعے سے اعتراضات نہ آئے، لیکن ابھی بھی نصاب کے بجائے نظام میں گنجائش ہے کہ ہم اپنے ایسے ٹیچرز کو تیار کریں کہ جو ٹیچرز غلط پڑھانے کے ساتھ صحیح بھی پڑھائیں۔ یہ جو خالد بیگ ندوی صاحب ہیں، ان کے پاس اسکول میں
پہلے انٹرسٹ کا حساب کرنا سکھاتے ہیں، سود کا حساب کرنا سکھاتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا حساب کرنا سکھاتے ہیں، پہلے کیپٹلزم بھی پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسلام کا اکنامک سسٹم بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ٹیچرز کی ذہن سازی۔ اب ہمارے پاس اسلامک اسکول اور مسلم اسکول، مسلم مینجمنٹ اسکول، یہ جو ایک مارکیٹنگ کا عنوان بنا لیا گیا، ہمارے پاس اسکول کے ساتھ حفظ، اسکول کے ساتھ عالم کورس۔ اسکول کا موضوع حافظ تیار کرنا نہیں ہے، اسکول کا موضوع ماہرین معاشیات کا تیار کرنا ہے، ماہرین سیاسیات کا تیار کرنا ہے، عصری تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ مدرسے کا موضوع ہے حفاظ تیار کرنا، مدرسے کا موضوع ہے دینی علوم کے ماہرین، مکتب منبر کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تیار کرنا۔ ان لوگوں کو چاہیے بجائے موضوع سے ہٹنے کے ٹیچروں کو جو موٹیویٹ کرنا چاہیے، موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، ذہن سازی کی جا سکتی ہے، اور ذہن سازی کرنے کے بعد اس کے مطابق ذہن سازی کے بعد نظام چلایا جا سکتا، زہریلے اثرات ختم کیے جا سکتے ہیں جو ہندو احیاء پسندی کے یا ہندوتوا کے اس نصاب کے ذریعے سے چلائے جا رہے ہیں۔ میں واقف نہیں ہوں، میں بالکل کورا کاغذ ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اب میں مطالعہ کرنا شروع کروں گا، میں اپنی انجمن میں موضوع بناؤں گا، میں اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا، میں تیاری کروں گا، دوسرے مجرب لوگوں سے ان کے تجربات منتقل کروں گا۔ آپ اپنی پیٹھ کھجا سکتے ہیں، دوسرا نہیں کھجا سکتا ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے لن یحک جلدک الا ظفرک، تیرا ناخن جتنا کھجا سکتا ہے صحیح جگہ پر، وہ آپ کو درد پیدا ہوا ہے، آپ کو فکر پیدا ہوئی ہے، آپ اپنی روایتی، درسی، تدریسی ساری سرگرمیوں کے ساتھ ترجیحی کام بھی کریں۔ حضرت یہ جو موجودہ حالات ہے اور آئندہ چند سالوں میں جو امکانی حالات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کن حضرات کو پڑھنا چاہیے؟ کل جو شخصیتوں کا سنائے گا انہیں کو پڑھ لیجیے، بس کافی ہے جی، کافی ہے سب جی جی۔ موجودہ مصنفین میں علی محمد الصلابی لیبیائی جو مصنف ہیں، اور ان کی جو کتابیں سیرت پر، تاریخ پر، صحابہ پر، سلاجقہ پر، صلیبیوں پر، علی محمد الصلابی دامت برکاتہم کی جو کتابیں ہیں، بہت وسعت نظری اور بہت ہی عصری اور بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ ہر زبان میں ترجمہ ہو رہی ہے۔ اس بندے سے اللہ نے اس موضوع پر بہت کام لیا، اور واقعی اعتماد بڑھتا ہے، پر امید ہوتا ہے انسان ان کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد۔ دیکھیے مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ جامعہ کمالات شخصیتیں ہر جگہ پر نہیں ہوتی ہیں، جس کے پاس جو خوبی مل جائے آدمی اس کی قدر کرے۔ میرے استاد نے مجھے نورانی قاعدہ پڑھایا، انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھایا تبھی میں نے بخاری پڑھا، انہوں نے مجھے ہدایت النحو پڑھائی تبھی میں نے عربی کتابیں پڑھی۔ تو یہ شکایت کا جذبہ مناسب نہیں ہے، احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ نے جتنا مجھے دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ دیا ہے، یہ کیوں نہیں دیا ہے مجھے۔ ان کے علمی حالات، عملی حالات اور آس پاس کا ماحول، ان کا زمانہ، اور ضرور دیا ہوگا، میں نے نہیں سنا، میں نے ناقدری کی، سنانے وہ تیار تھے، میں بھاگ رہا تھا، انہوں نے ملک بھر کے اکابر کو بلایا، میں نے استفادہ نہیں کیا، انہوں نے کتب خانہ بھر دیا، میں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ میں نے بھی ناقدری کی ہے۔ دیکھیے میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہیں بھی کام کرنے کا طریقہ علاقے والوں کی ناقدری کر کے آگے بڑھنے کا نہیں ہے۔ آج تک آپ لوگ نہیں کر رہے تھے، میں کرنے آیا ہوں۔ ناظم صاحب آپ نے آج تک کچھ نہیں بولا، میں بول رہا ہوں، یہ طریقہ فساد کا ہے۔ علاقے والوں کا اعتماد علاقے کے پرانوں پر ہوتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، علاقے کے پرانے، علاقے کے ذمہ دار، علاقے کا دروازہ ہوتے ہیں۔ علاقے والوں کا اعتماد جیت کر ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، علاقے والوں کی قدردانی سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے
کہ انہوں نے یہاں تک کام پہنچایا، مجھے اب آگے کا کام پہنچانا ہے۔ ہمارے بڑے تھے، ان کے پاس سڑکیں ناہموار، ہم اے سی کی گاڑیوں میں ہیں، وہ بیل گاڑیوں میں جاتے تھے، دسیوں واقعات ہیں۔ وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی ہے۔ انہوں نے اس وقت وہ بات کی ہے جو اس وقت کی جانی چاہیے تھی۔ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کیا خلافت کی بات کریں گے؟ وہ بٹھا کر انہیں مرتد لوگوں میں بیٹھ کر کیا خلافت کی بات کی جائے گی یا حفاظت اسلام کی بات کی جائے گی؟ تو 100% سارے بڑوں کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی غلط ہے کہ انہوں نے فلانی بات نہیں کی۔ وہ میدان میں تھے، دشمن ان کے سامنے تھا، اور یہ بات 1000% صحیح ہے کہ ان کا تعلق مع اللہ میرے تعلق مع اللہ کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر تھا۔ ان میں جو خیر تھا وہ مجھ میں خیر نہیں ہے، اس کا مجھے 1000% یقین ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق کام کیا، مجھے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق انہی کے کام کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، انہی کے کام کا تسلسل ہے۔ ناظرہ شروع نہیں، عالم کو دور حدیث کیوں شروع نہیں کیا آپ نے؟ میں شروع کر رہا ہوں آ کے۔ اگر وہ سالہ سال تک ناظرہ نہ شروع کرتے، حفظ نہ پڑھاتے، عالمیت کی ابتدائی کتابیں نہ پڑھاتے تو دور حدیث کہاں سے شروع ہوتا؟ تو آخری پتھر ڈالے جانے کے بعد یہ سمجھنا میری وجہ سے پلڑا جھک گیا ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ پچھلے پتھر نکال دیے جائیں گے، پھر پلڑا ابھر جائے گا۔ اگر بڑوں کی پچھلوں کی خدمات ہٹا دی جائے گی تو پھر ہم دوبارہ جنگل میں بیٹھ جائیں گے، مسجد عائشہ میں نہیں بیٹھیں گے۔ وہ سب مرحلے ہوئے ہیں، تب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، علمی، عملی، تعمیری، فکری، ہر اعتبار سے۔ اللہ حضرت بدلیں گے کچھ اور بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم اجعل وساوس قلوبنا خشیتک و ذکرک واجعل ہممنا وہوانا فیما تحب و ترضا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا ویسر لنا امورنا۔ اللہم طیب لنا کسبنا وقنعنا بما اعطیتنا۔ اللہم ما اردتہ من خیر لأحد من خلقک فإنا نرغب الیک فیہ۔ اللہم انا نسألک عیش السعداء ونزل الشہداء۔ اللہم اجعلنا من عبادک المقبولین الغر المحجلین الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔